لیکن 3 زون ہوں گے. یہ جو 3 زون ہیں 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس وقت اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. They had decided to leave India. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا. 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ گئے. سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ ہم انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے اور رخصت ہو جائے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لیں. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے. لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج ہے. بات تو صحیح کہی. لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکنات ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. کر کے مہاتما گاندھی نے کہا تھا جنا از اے گریٹ انڈین، از اے لیڈر آف اے گریٹ پارٹی، دے شوڈ ناٹ بہیو لائک دس. میں چوتھی بات آپ سے کہوں. سن 16 میں لکھنؤ کا پیکٹ بنا جس کو لکھنؤ پیکٹ 1916. سورگی گوپال کرشن گوکھلے نے تب اپادھی دی تھی جنا کو ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک کا. سروجنی نائیڈو نے اس کو بار بار دہرایا. کیا ہوا 1916 سے 1946 کے بیچ ماتر 30 برسوں میں کہ وہی ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک سب سے بڑا پریرک بن گیا پاکستان کا. کلکتہ کے دنگوں کا، رائٹس کا. ایسا کیا تھا؟ یہی اس کتاب کا مول ہے. اور میں جاننا چاہتا تھا، اپنے لیے جاننا چاہتا تھا، کیونکہ ہم نے اتہاس کو، میں سوچتا ہوں ہم نے اتہاس کو صحیح ڈھنگ سے اس لیے اس کو سوچا نہیں. کیول آگے مت بلوائیے مجھ سے کوئی کڑوی بات نکل جائے. دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی کڑوی بات بتا دیتا ہوں سشما. لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کو شاید اس بات سے بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بھارت میں آج مسلمانوں کو ایلینز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. آج بھی کہوں گا. میں اس گاؤں کا جنم ہوا ہوں جو سندھ سے، ہم میرا ننیحال سندھ کے چھور پر ہے. جب بھارت کا وبھاجن ہو گیا ہم برٹش انڈیا کے حصے نہیں تھے. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، بالکل بچہ تھا. کیا ہو گیا؟ کیوں وبھاجن ہوا؟ نہیں رجت جی، اگر وبھاجن راستے میں ہوا ہے تو وہ ان دنوں کی برٹش انڈیا کے 2 پروونسز میں ہوا ہے، پنجاب اور بنگال. پنجاب کے لوگوں کے دل سے پوچھئے کیا ہوا، بنگال کے لوگوں کے دل سے پوچھئے. اور جو مسلمان
پاکستان نہیں گئے، جن کو پاکستان منظور نہیں تھا، جا نہیں سکے، محمد علی جناح نے ان کو کبھی نہیں سکھایا یہاں کیا کرنا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے دیکھیے، ہر بار آج کا ہندوستان کا مسلمان اگر کچھ مانگتا ہے تو ٹپڑی یہ ہوتی ہے ابھی بھی مانگ رہے ہو، اس کی آنکھ کی پیڑا دیکھیے۔ To the popular demonization of the man. Oh, of course I don't. To that I don't subscribe. I was attracted by the personality which has resulted in a book. If I was not drawn to the personality, I wouldn't have written the book. And in your assessment of his biography? نہیں ملے گی تو نقطہ بھی ملے گا، دونوں کی ذمہ داری۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں آج آپ ہیرو بن رہے ہیں، وہاں کے لوگ آپ کی تعریف میں قصیدے کاٹ رہے ہیں، اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ کی آلوچنا کر رہے ہیں۔ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کو گمبھیرتا سے دیکھیے۔ اور بھارت کے ممتاز ترین اور سینئر ترین سیاستدان گا رہے ہیں، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور جسونت سنگھ بھی زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔